لیں گے؟ اب یہ تو ان کی سب کی پارٹی کے مل کے یہ فیصلہ تو ہوگا، کوشش جاری ہے، اور فیصلہ کیا، تو فیصلہ تو ہو چکے ہیں کہ جو انہوں نے کرنا ہے، جس طرح سے چلنا ہے، اور آپ دیکھیں گے آئندہ وقتوں میں کتنی اچھی طرح چلیں گے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کو مذاکرات کر کے کوئی ڈیل کر کے ہی انہیں نکالا جا سکتا ہے، جس طرح سے سہیل افریدی صاحب کی تقریر تھی اس میں سے لگا ایسا نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات ان فیوچر مستقبل قریب میں ہو سکتے ہیں، تو کیا لڑائی لڑنے جا رہے ہیں وفاق کے ساتھ کے پی کے، یا کیا ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، سہیل افریدی صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی تقریر میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو خان صاحب کہیں گے ہم اسی پہ چلیں گے۔ آپریشن کی بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کے بھی وہ خلاف ہیں، جو خان صاحب کہیں گے اس پہ وہ چلیں گے، اور خان صاحب نے جو اگر ان کو کچھ کہا ایسا تو وہ اس پہ عمل کریں گے، مگر خان صاحب خام خواہ کیوں کسی کے پیچھے کوئی پڑ جائے گا؟ اور جیسے کہ ان کو خوف، ہمیں تو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے، اپوزیشن کو، حکومت کو ہم سے خوف ہے۔ جیسے خان صاحب کہتے تھے کہ میں تو جیل میں رہ کے اور خطرناک ہو جاؤں گا، انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ ہمیں ان سے کوئی خوف نہیں، ان کو ہم سے خوف ہے۔ اور ڈیل کی جہاں تک بات ہے کہ ڈیل کرنی ہوتی خان صاحب نے تو وہ کب کی کر چکے ہوتے اور نکل چکے ہوتے باہر۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ ڈیل نہیں کرتی ہے، اس لیے اپوزیشن کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے ان سے ڈیل کریں، حکومت کو سمجھ نہیں آتی، تو معاملہ تو سارا یہی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، لاسٹ کویسچن رکھ لیں، کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی اندرونی طور پہ انتشار کا شکار ہے، کچھ مسائل بھی ہیں، لیکن یہاں ذرا 90 ووٹ انہیں ملے، علی امین کیا ایسا نہیں کر پائے جو آپ کو لگتا ہے سہیل افریدی کر لیں گے، اور جس کی وجہ سے اس امید پہ انہیں بنایا گیا؟ علی امین بالکل ٹھیک طرح چلے ہیں، وہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، مگر اب یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ایک نیا پلیئر وہ لانا چاہ رہے تھے آگے، وہ ایک لے آئے ہیں، اور پھر اب دیکھیں سہیل افریدی کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ تھینک یو۔